بغاوت کرنے والا، یہ تعلیم قرآن و حدیث دینے والا، فقہ پڑھانے والا، یہ اذان دینے والا جو اجرت لیتا ہے تو یہ حرام کھاتا ہے، امت ان کو کھلا رہی ہے، اور یہ شرک اور کفر کو عام کر رہے ہیں توحید کی دعوت کے اوپر، یہ دبا کر بیٹھ گئے ہیں، پردہ ڈال دیا ہے، اور پھر خوش ہیں کہ ہماری زندگی بن رہی ہے اور ہم جنتی ہو جائیں گے۔ حضرت نے یہی فرمایا تھا کہ 11ویں کی نیاز کرو، کنڈے جاری رکھو، بیوی کی سہانت ہو، اور اس کے بعد پھر یہ زیارتیں آتی ہیں، غوث کو پکارو، ان کے نام پر چڑھاوے چڑھاؤ، اس کے بعد پھر اس دنیا میں بھی خون برسے گا، اور اس کے بعد یہ تم کو اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں گے، تمہارے بغیر نہ جائیں گے۔ یہ آج کا دین ہے، یہ قرآن و حدیث کا دین نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دیکھو میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے اور یہ میری سنت ہے، بس انہوں نے قرآن کو بدلا، اگر یہ تفسیر نہ کرتے، قرآن ہر جگہ توحید سے بھرا ہے، ان کی تفسیر نے اس میں شرک داخل کر دیا، سنت ہر جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو بتاتی ہے، انہوں نے اس کے اندر اس کی تفسیر بیان کر کے بدعتیں بھری ہے۔ آج دیکھو ہر طرف بدعتوں کا بھی زور ہے، شرک تو ہے ہی، اب کیا روئے بدعتوں کا؟ کیا حضرت بلال حبشی نے جب اذان شروع کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کے کانوں میں پڑنے والی آواز، تو اللہ اکبر سے پہلے کبھی نہیں انہوں نے یہ دونوں سلام پڑھا، دو سلام کے موقع ہے۔ حضرت اللہ ابن عمر کی روایت کہ ان کے پاس ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے، ان کو چھینک آئی، انہوں نے کہا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، کہ الحمدللہ اور سلامتی ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے سننے کے بعد کہا اس کے آگے یہ بھی تو بڑھا دیا، الا ابی و امی، یہ بھی تو کہے کہ تیرے باپ کے اوپر تیری ماں کے اوپر سلامتی۔ اس انداز سے کہا تھا، وہ گھبرا گئے اور انہوں نے کہا کہ مجھ سے کیا غلطی ہوئی شیخ، میں تو سلامتی کی بات کی ہے۔ کہا ہاں سلامتی کی بات جب موقع ہوتا تھا ہم بھی کہتے سلام السلام، لیکن اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الحمدللہ بتایا ہے، تم نے اپنی طرف سے پڑھا دیا۔ یہ آواز ہے ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ دیکھیے کس طریقے سے ڈاکٹر صاحب نے یہ بات بتائی کہ کاش یہ لوگ تفسیریں نہ کرتے، ان تفسیروں نے شرک انہوں نے ڈالا ہے اس کے اندر، اور امت کو یہاں تک پہنچا دیا ہے، اور سنت کو بدعت کے اندر تبدیل کر دیا۔ اصل میں یہ معاملہ ہوا ہے، کاش یہ تفسیریں یعنی مشرکانہ تفسیریں نہ کرتے، اگر کسی نے کرنے بھی تھی تو مومنانہ کرتا۔ تو یہ اصل میں معاملہ ہوا ہے آج امت مسلمہ کے اندر، جو ہر طرف شر پھیلا ہوا ہے، ہر پلیٹ فارم سے کفر شرک کی صدائیں بلند کی جا رہی ہیں، گویا انہوں نے توحید کے معاملے میں بالکل صف بندی کر لی ہے۔ بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، سلفی ہوں، حنبلی ہوں یہاں کے، یا حنفی ہوں یا حنیفی ہوں، سب نے ایکا کیا ہوا ہے، ان کی تفسیروں کے اندر کفر شرک ہے۔ تو یہ معاملہ اصل میں بتایا جا رہا ہے، اور یہ پہلے تو دوسرے مسلک پرستوں کو بات کہی جاتی تھی، اب ہمارے اپنے حضرت صاحب نے یہی کام کیا، محمد حنیف نے، ایسا اس کو جنون چڑھا ہوا ہے کہ یہ پوری تفسیر مکمل کر کے گویا پوری طرح ڈاکٹر اسرار اور مودودی کے مقابلے میں یعنی ان کی طرح یہ تفسیریں سامنے لائے گا۔ کاش اس کے اندر شرک کے انجیکشن نہ دیتا، دعوت القرآن جیسی تفسیر کے اندر اس نے سجدہ تعظیمی کا شرک گھسا دیا، اندازہ لگائیے، پورا قرآن توحید سے بھرا ہے اور اس نے شرک کا انجیکشن ہے۔ اور سورہ یوسف تو آصر القصص کہی گئی، اس کے اوپر زور دیا گیا، اور آصر القصص کیا چیز ہوتی ہے؟ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، اس سے اچھی بات کس کی ہے جو اللہ کی طرف بلائے، شرک کی طرف نہیں، اللہ کی طرف بلائے، کہ اللہ کو پکارو، اللہ کی نظروں نیازیں، اللہ کو واسطے وسیلے، اللہ کے رکوع اور سجدے بھی اللہ کے، اس طرح اللہ کی طرف بلائے۔ اور جو شرک کی طرف بلائے وہ تو سب سے بری بات ہے، سب سے گمراہ کن عقیدہ، اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ، کسی اور کو رکوع، کسی اور کی پکاریں، کسی اور کی نظروں نیازیں، کسی اور پر توکل اور بھروسہ۔ تو یہاں ساری چیزیں اور بیچ میں ٹھیک بتائیں، بیچ میں یہ شرک کا انجیکشن دے دیا ہے اس دعوت القرآن کے اندر، سورہ یوسف کی 100 نمبر آیت کی تشریح کرتے ہوئے۔ تو اللہ کے بندوں، اس طرح ان مولویوں نے اور صوفیوں نے مارا ہے۔ آج اگر صحیح معنوں میں اگر آپ اللہ کے بندے ہیں تو ایمان خالص کی طرف آؤ۔ انہوں نے دینداری کے بجائے دکانداری اختیار کی ہے، سارے مسلکوں نے اجرت لیتے ہیں، کفر شرک سکھاتے ہیں، اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، دشمن بن گئے ہیں۔ جو بھی توحید کی دعوت اٹھاتا ہے، توحید کا
کلمہ بلند کرتا ہے، تقریر کرتا ہے، ان کی مسجدوں تک کے اندر سے اندازہ کفر و شرک سکھایا جا رہا ہے، اور ان کی مسجدوں میں بھی توحید کی بات جا کر کی جائے تو غصے سے لال پیلے ہو جاتے ہیں، سرخ ہو جاتے ہیں اور مارنے کو دوڑتے ہیں۔ اس قدر ان کو اللہ کو دشمن بنا دیا ان مولویوں نے، ان مفسرین نے، شرک پھیلانے والوں نے۔ اللہ ان کے شر سے اپنی پناہ میں رکھے۔